अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गए थे उनके अजीज़ों में इंतकाम का जोश जोर पर था। सलाफा, जिसके 2 बेटे उस लड़ाई में मारे गए थे, उसने मन्नत मानी थी कि हज़रत आसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर हाथ आ जाए तो उनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। इसलिए उसने ऐलान किया था कि जो हज़रत आसम रज़ी अल्लाह अन्हु का सर लाएगा उसको मैं 100 ऊँट अनाम दूंगी। सफियान बिन खालिद को इस लालच ने आमादा किया कि वो उनका सर लाने की कोशिश करे। चुनाचे उसने अज़ल और कारा के चंद आदमियों को मदीना मनवरा भेजा। उन लोगों ने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम के लिए अपने साथ चंद हजरात को भेजने की दरख्वास्त की और हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी साथ भेजने की दरख्वास्त की कि उनका वाज पसंदीदा बतलाया। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों को और बाज़ रवायात में 6 आदमियों को उनका साथ रवाना किया, जिनमें हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। रास्ते में जाकर उन ले जाने वालों ने बदअहदी की और दुश्मनों को मुकाबले के लिए बुलाया, जो 200 आदमी थे और उनमें से 100 आदमी बहुत मशहूर तीर अंदाज थे। बाज़ रवायात में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात को मक्का वालों की खबर लाने के लिए भेजा था। रास्ते में बनु लहयान के 200 आदमियों से मुकाबला हुआ था। कुफ्फार ने कहा कि हम तुम्हारे खून से अपनी ज़मीन रंगना नहीं चाहते, सिर्फ अहले मक्का से तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको कत्ल नहीं करेंगे। मगर मुसलमानों ने कहा कि हम काफिर के अहद में आना नहीं चाहते और तुर्कश से तीर निकाल कर मुकाबला किया। जब तीर ख़त्म हो गए और नेज़ों से मुकाबला किया, हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथियों से जोश में कहा कि तुमसे धोखा किया गया, मगर घबराने की बात नहीं, शहादत को गनीमत समझो। तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ है और जन्नत की हूर भी तुम्हारी मुंतज़िर है। ये कहकर जोश से मुकाबला किया और जब नेज़ा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया, आखिर शहीद हो गए और दुआ की कि या अल्लाह अपने रसूल को हमारे किस्से की खबर कर दे। चुनाचे ये दुआ कबूल हुई और उसी वक़्त एक फरिश्ते ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बयान कर दिया। और चूँकि आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु भी सुन चुके थे कि सलाफा ने उनके सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत मानी है, इसलिए मरते वक्त दुआ की कि या अल्लाह मेरा सर तेरी राह में काटा जा रहा है, तू ही उसका मुहाफिज है। ये दुआ भी कबूल हुई और शहादत के बाद जिन काफिरों ने सर काटने का इरादा किया तो अल्लाह ने शहद की मक्खियों का एक गोल भेज दिया, जिन्होंने उनके बदन को चारों तरफ से घेर लिया। काफिरों को का ख्याल था कि रात के वक़्त जब ये उड़ जाएंगी तो सर काट लेंगे, मगर रात को एक बारिश हुई और उनकी नाश को बहा कर ले गई। इसी तरह 3 आदमी शहीद हो गए, गरज 3 बाकी रह गए। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तीनों हजरात से फिर उन्होंने अहदो पैमान किया कि आप लोग कैदी बन जाओ, हम तुमसे बदअहदी नहीं करेंगे। ये तीनों हजरात कैदी बन गए और नीचे उतरने पर कुफार ने उनकी कमानों की तांत उतार कर उनकी मशकें बांधी।
حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتدا ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ ہیں جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کریں۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجید بن احاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج کے ان کو قتل کر دیے۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور جہاں ہیں وہی ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز بھی فرمایا اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں تو کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ بنی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اسے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گروہ کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تک تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں، اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से खजूर की वो गुठली लेकर इस वाली को अता कर दी और फरमाया, ऐ वाली नाराज़ मत होना, क्योंकि मेरे घर में उस वक़्त सिर्फ यही एक गुठली ही है, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। उस वाली ने वो गुठली ली और घर वापस चला गया। घर जाकर उसने कहा कि अल्लाह ताला के नबी के घर में भी इस गुठली के सिवा कुछ नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अनायत फरमा देते। ये सुनकर वो सब रोने लग गए। जब उन्हें भूख ने खूब सताया और भूख की वजह से नाडाल होने लगे तो अचानक उस आदमी ने वही गुठली अपने मुंह में रखी और उसे चूसने लगा। उसने महसूस किया कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलकर उसके हलक में दाखिल हो रहा है। वो काफी देर तक उस गुठली में से दूध और शहद चूसता रहा। फिर जब उसका पेट भर गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलता है, लो तुम भी चूस कर देख लो। ये कहकर उसने गुठली अपनी बीवी को दे दी। उसने वो गुठली मुंह में रखी तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकलने लगा। इस तरह जब वो भी सैर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने उस गुठली को चूस कर दूध और शहद से अपनी भूख मिटा ली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने इस गुठली को तबरक समझकर ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से छू कर आई है, उसे कपड़े में लपेट कर रख लिया। जब दूसरा दिन हुआ और औरत को भूख लगी तो उसको गुठली का ख्याल आया, लिहाजा वो गई और जिस कपड़े में उसे लपेट कर रखा था वो उठा कर ले आई और जब उसने उस कपड़े को खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख याकूत बन चुकी थी, जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल उसने वो गुठली ली और बाजार चली गई, जहां उसने उसे 60,000 दिरहम के इवज बेच दिया। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालाब के किनारे तशरीफ फरमा थे। वहाँ अबू जहल का बेटा उकरमा रजी अल्लाह अन्हु, जो बाद में मुसलमान हो गया था, आ गया और कहने लगा, अगर आप सच्चे हैं तो वो जो तालाब के दूसरे किनारे पर पत्थर पड़ा है उसे हुक्म दीजिए कि वो पानी पर तैरता हुआ आपके पास पहुँच जाए और डूबे नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरे पास आओ। तो वो पत्थर उसी वक्त अपनी जगह से उखड़कर पानी में आ गया और पानी के ऊपर तैरता हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। सुबहान अल्लाह। और बावाज़े बुलंद कलमा शरीफ पढ़ने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकरमा से फरमाया, बस या कुछ और है। उन्होंने कहा, अब उसे कहिए कि ये वापस अपने मकाम पर चला जाए। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे इरशाद फरमाया तो वो वापस तैरता हुआ अपनी जगह चला गया। हज़रत उकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम लाने से कबल एक जंग में एक मुसलमान अंसारी को शहीद कर दिया। जब ये खबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप मुस्करा दिए। सहाबा ने अर्ज़ की, हजूर आप मुस्कुराए क्यों? फरमाया, इसलिए कि उकरमा ने एक मुसलमान को शहीद कर दिया है, मगर मैं उकरमा को भी इस मुसलमान शहीद के साथ जन्नत में देख रहा हूँ। यानी दोनों ही जनती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का राज उस वक़्त खुला जब हजरत उकरमा भी मुसलमान हो गए।
قبول اسلام کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ جتنی لڑائیاں میں راہ خدا کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں اس سے دگنی اس کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کر چکا ہوں اس سے دگنی اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عہد کو انہوں نے فتنہ، ارتداد اور شام کی معرکہ آرائیوں میں پورا کیا، اور ان کے مصارف کے لیے ایک جبہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ جب شام کی فوج کشی کے انتظامات ہونے لگے اور حضرت ابوبکر معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ہوئے ایک خیمے کے پاس پہنچے۔ اس کے چاروں طرف گھوڑے، نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو خیمے میں حضرت اکرمہ دکھائی دیے۔ حضرت ابوبکر نے سلام کیا۔ حضرت اکرمہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس 2000 دینار موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ فتنہ ارتداد ہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ شام کی تمام معرکہ آرائیوں میں یرموک کا معرکہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک دستے کا افسر بنایا تھا۔ حضرت اکرمہ نے اس عہدے کا پورا حق ادا کیا۔ دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کا ریلا اتنا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت اکرمہ نے للکار کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اور آج تمہارے مقابلے میں بھاگ نکلیں گے، اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے۔ اس آواز پر 400 مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کو لے کر حضرت اکرمہ خالد بن ولید کے خیمے کے سامنے اس بہادری سے لڑے کہ 400 آدمیوں میں سے اکثروں نے جام شہادت پیا، جو بچے وہ بھی زخموں سے بالکل چور تھے۔ حضرت اکرمہ اور ان کے 2 لڑکے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر رکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور حلق میں پانی ٹپکاتے جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ کی جامع شہادت میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محل میں جامع شہادت پیا، ہر بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یرموک میں، اور کچھ راوی اجنادین اور مرج صفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ چناؤ جو ہے وہ دین اور مرض سفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی شہادت خلافت ابوبکر صدیق جنگ یرموک میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔